اچھا، ایک جگہ پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مذہبی معاملات میں لوگ سب کو سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں. لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مرزا صاحب میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ رعایت صرف مذہبی معاملات میں ملے گی یا سیاسی معاملات کا فیصلہ بھی اسی اصول پر ہوگا؟ اگر ملک کی غالب اکثریت ایک لیڈر کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے تو کیا اس کا احترام نہیں کیا جانا چاہیے؟ اسی سیاسی فیصلے کو نہ ماننے پر جو لوگ سوشل میڈیا پر مزاحمتی تحریریں لکھتے ہیں، آپ انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں. میرا سب سے بڑا گزشتہ روز جو بے شک وہ آپ کی کئی ماہ پہلے کی وہ ہے گفتگو ہے، لیکن وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تو آپ نے کہی نا، اس میں تو کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں لگا رہا. عمران خان بیلٹ سے جیت جائے تو اسے ہٹلر کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے. مرزا صاحب بتائیں پھر نظام مملکت چلے گا تو کیسے چلے گا؟ اگر الیکشن کا رزلٹ اس لیے قبول نہیں ہے کہ اس سے عمران خان جیت جائے گا تو پھر سب کچھ غاصبوں کے حوالے کر دیا جائے. مرزا صاحب مردہ یزید کو ہی کوڑے مارتے رہنا یا عصر حاضر کے غاصبوں کو بھی کبھی للکارنا ہے؟ ہمیں فیصلہ کر رہے ہیں نا. مرزا صاحب سیدھی بات ہے، حسینیت عمل مانگتی ہے، کردار مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے. باتوں سے حسین سمجھ نہیں آتا. چلیں چھوڑیں اس بات کو، اس بات پر ہم آگے بات نہیں بڑھاتے کیونکہ مقصد خدا نخواستہ آپ کی توہین نہیں ہے. پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک ہے 9/11 ہے، لیکن کچھ لوگ تو اس کو اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنی سیاسی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور آپ بخوبی جانتے ہیں ہر بات میں 9 مئی 9 مئی 9 مئی. اس کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، تو قبلہ ضرور دے سزا. کس نے روکا ہے؟ مگر سزا کسی ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ ہی دینی ہے یا خواہشات پر؟ 2 سال ہونے کو آئے، آج تک 9 مئی کے معاملے کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، نہ ہی دعووں کے برعکس کوئی ناقابل تردید شواہد عدالتوں میں پیش کیے جا سکیں. 9 مئی کو 9/11 ضرور قرار دیں، مگر آج تک تو اس معاملے میں زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہوا. ہاں میں نے سنا ہے جس میں آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور آپ نے ذرا نرم لفظوں میں کہا ہے کہ جی کچھ بے گناہوں کو رہا کر دیا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے بے گناہ اور گناہ گار قرار دینے کا جو میکانزم ہے اس کو تو درست کیا جائے. آپ یہ اس بات کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے مرزا صاحب کہ کون فیصلہ کرے گا کہ 9 مئی میں کون گناہ گار تھا، کون بے گناہ تھا؟ کون سی عدالتیں فیصلہ کرے گی؟ یہ موجودہ عدالتی نظام اب فیصلہ کرے گا. 26ویں ترمیم کے بعد جو آئین، دستور، قانون اور اب ہر چیز کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس نظام میں فیصلے ہوں گے، انصاف کے فیصلے. 9 مئی کے روز کی CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ کیا یہ بھی عمران خان نے فراہم کرنی ہے؟ مرزا صاحب اس حوالے سے آپ ہی حکومت کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں. اب آتے ہیں ناظرین اصل بات کی طرف. اس کے بعد مرزا صاحب اچھا اصل بات ہے کیا؟ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی اخلاص کے ساتھ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مرزا صاحب نے جو کچھ فرمایا اور اس کے جواب میں پھر PTI کے دیوانے جو ہیں وہ جس طرح سے رسپانس کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی خوش کن صورتحال نہیں ہے. اس ساری صورتحال پہ خوشی منانے کی یا بغلیں بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا دل اس لیے دکھتا ہے کہ ایک طرف میرے دل میں بہت زیادہ احترام ہے مرزا صاحب کے لیے، اور دوسری طرف ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف ہے، سیاسی باتوں سے مجھے ان کی 80% اختلاف ہے اور 15-20% سے اتفاق ہے. جو ان کے مذہبی معاملات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، اس میں سے مجھے 80% اتفاق ہے اور صرف 15-20% اختلاف ہے. الٹا معاملہ ہے سیاست میں اور دین کے معاملے میں. اچھا اس کے بعد اور جس بات پہ میں بار بار میرا دل کوڑ رہا ہے، میں کوئی یہ خوشی کے ساتھ یہ ویلاگ یہ گفتگو نہیں کر رہا ناظرین، میں بہت بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مولانا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والے اور اس ملک میں رول آف لا، یا آپ PTI کے حامی چلیں کہہ لیں، کھل کے بات کرتے ہیں، جو PTI کے حامی ہیں وہ بہت سارے پوائنٹس پہ جا کے کنورج ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں جا کے.
وہ دریا اکٹھے ہو کے ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد جو ہے, مجھے کل سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں, ہم دونوں کو چاہتے ہیں. تو مرزا صاحب, میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سیاسی موقف میں لاغری ہے اور شدید کجی ہے. آپ اس انداز میں, ہاں آپ کے پاس بے شمار دلائل ہوں گے کہ میں نے یہ بھی کہا, میں نے یہ بھی کہا, میں نے وقت پہ یہ بھی کہا, لیکن جس انداز میں کہنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کہا. جب آپ اف اینڈ بٹ لگا کے بات کرتے ہیں تو بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہاں آپ یہ بھی کہتے ہیں, اس بات میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہ کہا جائے, کیونکہ جس انداز میں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے کسی اور نے نہیں للکارا, میں نے تو نام لے کر بات کی ہے. تو یہ بات بھی آپ کی اپنی جگہ وزن رکھتی ہے. اس کو پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں ان سب کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے. اسی لیے میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ اتنی جلدی ہم فیصلوں پر نہ پہنچیں, بلکہ ایک دوسرے کو آپ مارجن دینے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو گریس مارکس دینے کی کوشش کریں. ناظرین, اس کے بعد مرزا صاحب اپنے اصلی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں, یہ بہت قابل غور بات ہے مرزا صاحب, اس کا ضرور کبھی جواب دیجیے گا, میں اس جواب کا انتظار کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس سب عمران خان سے متاثر ہیں, کہیں وہ ہماری محنت ہی خراب نہ کر دیں. یہ خدشہ جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے, اس پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, ان کے ابرو اٹھ جاتے ہیں. حضور, اس طرح تو آپ کھلے عام اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں. یعنی جن نوجوانوں کو آپ نے اتنی محنت سے تیار کیا وہ عمران خان کے نظریات کے سامنے فوراً ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ جو نوجوان دلیل کی وجہ سے آپ کی طرف مائل تھے وہ دلیل سے ہی عمران خان کو بہتر سمجھتے تھے, دلیل کی بنیاد پہ عمران خان کو بہتر سمجھتے ہیں نواز شریف اور زرداری سے اور باقیوں سے. اس لیے اس بارے میں اب زیادہ فکر مند نہ ہو, ہمارا نوجوان ہم سے اور ہمارے بابوں سے کہیں بہتر ہے. ناظرین, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سیاست کی وجہ سے مرزا صاحب اپنی اصلی راہ جو ہے وہ کھوٹی کرے. میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, ان کے سیاسی نظریات پر بات کرنا اور اس معاملے کو اچھالنا میری خواہش بھی نہیں ہے. میں حتی الامکان اس بات سے بچنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا, کہ عمران خان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اصلی کام کی بھی مدعا ہے, اصلی کام کی. عمران خان, اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا ناظرین کہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ سیاست پر بات نہ کریں, کھل کے بات کریں, جس طرح مرضی بات کریں, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. عمران خان سیاسی میدان میں اجارہ داری کے مخالف ہے تو مرزا صاحب مذہبی میدان میں شخصیت پرستی کے بتوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. دونوں کی راہیں جدا مگر منزل ایک ہے, مقصد ایک ہے. پھر یہ دوری کیسی ہے؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ جب اب عمران خان آج زیر عتاب ہے تو پھر مرزا صاحب اس فسطائیت کے خلاف سب سے توانا آواز بنتے. اگر ایسا ہو جاتا نا تو مرزا صاحب کو اپنے اصلی میدان میں بھی نئی اور بے مثال کامیابیاں ملتی. خیر, یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال تھی. اتنا تو ہو سکتا تھا کہ مرزا صاحب اس موقع پر خاموشی اختیار کر لیتے, مگر کیا کریں, نواز شریف اور شریف فیملی کے لیے پتہ نہیں, وہ واقعی جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن بار بار جو دھیان ادھر چلا جاتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی محبت چھپی ہوئی ہے. حد تو یہ ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں, وہ میں جب نہیں مانتا تو پھر ان کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں. مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ شہباز شریف کی موجودگی میں عمران خان کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. یہ تو مرزا صاحب آپ نے فرمایا نا, اس کو سیاق و سباق کے ساتھ شامل کر کے سن لیں یا کاٹ کے سن لیں. یہ جملہ تو آپ نے ادا فرمایا نا کہ شہباز شریف کی موجودگی میں عمران خان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مرزا صاحب عمران خان کی نفرت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جاری موروثیت کو بھی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. کچھ دوست تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ سیاسی معاملات میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت نہ اعلان نہ کر دیں. خیر, آپ سے مجھے اس کی تو توقع ہرگز نہیں ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. مرزا صاحب, آپ جس میدان کے آدمی ہیں اس کے آپ شاہ سوار ہیں. سیاست شاید آپ کا میدان نہیں ہے. پھر میں وہی بات کروں گا, میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ سیاست پہ بات کریں,
لیکن صرف اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جعلی طور پہ معاملات کو، سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے بیلنس کرنے کی کوشش کریں. آپ تو ماشاءاللہ جو آپ کے دل میں بات زبان پہ جو دل میں بات ہوتی ہے وہی زبان پہ بھی آ جاتی ہے، یہی آپ کا کمال ہے. تو لیکن کم از کم انصاف سے تو ضرور کام لیں. اگر پھر بھی مطلب آپ سیاست پہ بات کرتے ہیں تو عمران خان کو کم از کم خاص طور پہ تختہ مشق نہ بنائیں، اور اس وقت تو بالکل نہ بنائیں جب وہ پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس موضوع پہ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا پڑے گا. باتیں اور بھی ہیں اس پر، میرے دلائل بھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ہی جانتا ہوں. مگر مقصد کسی کو ناظرین لاجواب کر کے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا میرے لیے بہت قابل احترام ہے، بہت قابل احترام ہے. ایک بڑے بھائی کی طرح میں ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سیاسی موقف پہ ایک دفعہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ضرور غور کریں. سیاسی تبصرے کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بڑے مقصد سے آپ کی توجہ ہٹ جائے، یا سیاسی تعصب کی وجہ سے لوگ آپ کے اصل کام سے بھی نظریں پھیر لیں. اور میں اس موقع پہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں، سپورٹرز ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ فوراً لٹھ نہ نکال لیا کریں. وہ اگر ان کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتوں سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کا بھی کوئی سلیقہ ہونا چاہیے. بے شک اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ توازن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک عالم دین کی عزت کرنی چاہیے. اب اس طرف نہ شروع ہو جائے گا انہوں نے کس مدرسے سے ڈگری حاصل کی ہے. انہوں نے جس مدرسے سے بھی ڈگری حاصل کی ہے، وہ جس مشن پہ گامزن تھے اور ہیں، اس مشن کی عزت کی جانی چاہیے.